بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گی کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور وہ کون سی باتیں ہیں جن سے ہماری قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، اس آیات مبارکہ کا ترجمہ سن کر جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے تک جانور کا گوشت خون نہیں پہنچتا بلکہ پرہیزگاری پہنچتی ہے، تو اگر ہماری قربانی میں پرہیزگاری شامل ہوگی تو تبھی ہماری قربانی قبول ہوگی، اور اگر پرہیزگاری شامل نہیں ہوگی تو قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، پرہیزگاری کیسے ممکن ہے؟ کہ نیک نیتی سے، خوش دلی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں اور دوسروں کے جانوروں میں عیب نہ نکالیں، بلکہ اللہ کی رضا اور سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب میں عرض کروں گی کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل عیب والے جانور قربانی کے لیے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، جس میں سے کہ بینگا ہو، کانا ہو یا جس کی بینائی نہ ہو، یعنی آنکھ تو ہو لیکن دکھائی نہ دیتا ہو، یعنی اندھا ہو۔ ایسا جانور جو لنگڑا ہو، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، بیمار جانور، اتنا لاغر اور دبلا کہ چلنے میں دوسرے جانوروں سے پیچھے رہ جاتا ہو۔ ایسا جانور جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا کان پر سوراخ ہو، یا کان جڑ سے کاٹ دیا گیا ہو۔ ایسا جانور جس کا سینگ کاٹ دیا گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو، یا سینگ بے جان یا خراب ہو، ناک کٹا جانور اور دم کٹا جانور، ٹوٹے ہوئے دانتوں والا جانور۔ تو معزز ناظرین، اگر کسی جانور میں یہ عیب پائے جاتے ہوں تو وہ قربانی کے لیے لائق نہیں، یعنی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں قربانی کے لیے ایسا جانور لے کے آنا چاہیے جو ہر نقص کمی سے پاک ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ، اور ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔